محترم سامعین اکرام، ناظرین اکرام، آج 23 دسمبر ہے اور دن ہے اتوار کا، آج دن ہے سنیچر کا۔ آپ حضرات کے سامنے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت اویس قرنی اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی برگزیدہ اللہ کے ولی تھے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا، لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ آپ نے ایک مرتبہ جو ہے مدینہ منورہ کا سفر کیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ میں تشریف لے گئے تھے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے مکہ و مدینہ کے سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ ہمارے قافلے میں بہت سے لوگ تھے۔ اہل عراق میں سے ایک عبادت گزار آدمی بھی ہمارے ساتھ میں تھا، جس کا چہرہ گندمی رنگ کا تھا اور کثرت عبادت کی وجہ سے چہرے کا تمام خون ختم ہو چکا تھا۔ ان کے کپڑے پر پرانے اور پھٹے ہوئے بوسیدہ کپڑے انہوں نے پہن رکھا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک عصا تھا اور ایک تھیلے میں معمولی سا توشہ سفر تھا۔ اس قافلے میں یہ بھی شریک ہو گئے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم کوئی غلام ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، واقعی میں غلام ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے آقا سے بھاگے ہوئے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں، میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ اگر لوگوں نے کہا کہ اگر تم اپنے آقا سے نہ بھاگتے تو آج تمہاری یہ حالت نہ ہوتی اور تم گنہگار غلام ہو۔ حضرت اویس قرنی نے کہا کہ میرا آقا تو بہترین آقا ہے، کوتاہی اور غفلت میری طرف سے ہوئی ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے یہ دنیا کے کسی غلام، کسی آقا کے غلام ہیں، لیکن یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے غلام تھے۔ تو یہ قافلہ والے جو ہے دن ہی میں تیزی سے سفر کر رہے تھے۔ اس قافلے میں حضرت اویس قرنی بھی تھے۔ جب رات کا وقت ہوا تو قافلے والوں نے اپنے سواری سے کجاوا نکالا اور خیمہ لگانا شروع کر دیا۔ اس رات جو ہے بہت سخت ٹھنڈی کی رات تھی اور بارش ہو رہی تھی۔ سب لوگوں نے اپنے اپنے خیمہ میں جو ہے چلے گئے۔ ان کے پاس نہ کوئی خیمہ تھا، نہ خیمہ گاڑنے کے لیے کوئی ساز و سامان تھا، اور نہ جو ہے اپنے قافلے والوں میں سے کسی سے انہوں نے سوال بھی نہیں کیا۔ غالباً سوال اس لیے نہیں کیا کہ دنیاوی معاملات میں کسی مخلوق سے ہم سوال کیوں کریں؟ ہماری ساری ضرورتیں، حاجتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ تم ڈرو نہیں، ہم تمہارے آقا سے تمہاری سفارش کر دیں گے اور تم کو جو ہے امان مل جائے گا۔ تو یہ ٹھنڈی کی رات میں جو ہے سخت ٹھنڈی، اتنی زبردست ٹھنڈی تھی کہ ان کے بدن کے جوڑ ہل گئے اور ٹھنڈی کی تاب نہ لا کر ان کا جو ہے انتقال ہو گیا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو قافلے والوں میں سے ایک آدمی آیا اور ان کو جگانے لگا اور ان سے کہا کہ اے جوان، قافلہ اب جو ہے کوچ کرنے کے لیے تیار ہے، اٹھو، صبح ہو گئی۔ لیکن ان کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ وہ آدمی ہلایا تو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ وہ آدمی
جو ہمارے قافلے میں تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس کے کفن اور غسل وغیرہ کا اور ان کی قبر کھودنے کا انتظام کرو۔ تو اب مجبوراً سارے قافلے والے جو ہے رک گئے، ان کی قبر جو ہے کھودنے کے لیے جو ہے تیار ہو گئے۔ تو قافلے والوں میں یہ بات ہوئی کہ یہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ ہم جو ہے ہمارے ساتھ میں ایک آدمی بھیج دو، ہم کسی کنویں کو تلاش کریں گے۔ وہ آدمی نے جو ہے بالٹی اور رسی لیا، تھوڑی دیر چلتے چلتے ایک کنواں نظر آیا۔ اس آدمی نے کہا یہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے بعد میں جو ہے لوگوں نے پانی لیا اور اس کے بعد لکڑیاں ان لوگوں نے جمع کی تاکہ ہم پانی کو گرم کر سکیں، لیکن لکڑیاں جمع کرنے سے پہلے جب پانی کو دیکھا تو پانی جو ہے کھولتا ہوا نظر آیا، یعنی خود بخود جو ہے پانی گرم ہو گیا اللہ کی طرف سے۔ تو لوگ جو ہے ڈر گئے۔ اس کے بعد جب قبر کھودنے کے لیے جو ہے لوگ گئے تو زمین کی مٹی اتنی نرم تھی، جس طریقے کے جیسے جھاگ ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ نرم، اور اس مٹی سے کستوری کی خوشبو آنے لگی۔ سب لوگ ڈر گئے اور سہم گئے، یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ ہے۔ بہرحال ان کو غسل دیا گیا۔ جب ان کو غسل دینے کے لیے جو ہے ان کے کپڑے ہٹائے گئے تو جنت سے جو ہے ان کو کفنایا گیا۔ ان کا کفن جو ہے پہلے ہی سے تیار شدہ ملا، اور اس میں جو ہے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، ایسی خوشبو آ رہی تھی دنیا کی ساری خوشبوؤں کو جو ہے فیل کر دیا تھا۔ اور ان کی پیشانی پر کستوری کی ایک مہر لگی ہوئی تھی، ان کے قدموں پر کستوری کی ایک مہر لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے جنازہ تیار ہوا، اور جب ان کو لے جایا گیا قبر میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آدمی ان کا بوجھ محسوس نہیں کر رہے تھے کہ جنازہ جو ہے خود بخود اوپر کی جانب کچکا جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ جو ہے ان کی نماز جنازہ جب پڑھائی گئی تو زمین سے لے کر آسمان تک اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ پورب سے لے کر پچھم تک، اتر سے لے کر دکن تک ساری فضاؤں سے تکبیر کی آواز آنے لگی۔ اس وقت جو ہے غسل دلانے سے پہلے جو ہے ایک آدمی نے جو ہے آپ کی تصویر بنایا، دوات اور قلم نکالا اور ایک کاغذ پر جو ہے حضرت اویس قرنی کی جو ہے تصویر بنایا۔ تصویر بنا کر وہ کاغذ اپنے سامان میں اس نے رکھ لیا تاکہ مدینہ منورہ میں ہم کسی کو یہ تصویر دکھائیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آدمی ان کو پہچان لے یہ کون شخص ہے۔ یہاں تک کہ قافلہ والے جو ہے آپ کو جو ہے قبر میں دفن کر کے جو ہے روانہ ہوئے۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ کی زیارت سے واپس ہوا اور کوفہ میں یہ قافلہ جب پہنچا تو لوگوں کو یہ تصویر دکھلایا گیا تو بتایا کہ یہ تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر ہے۔ اگر آپ لوگوں نے یہ تصویر نہ بنائی ہوتی تو ہم ان کو پہچان نہ سکتے، اور ان کی انتقال کا جو ہے ہم لوگوں کو کبھی یقین نہ ہوتا۔ جب یہ خبر کوفہ میں پہنچی تو کوفہ کے جامع مسجد میں رونے والوں کی آوازیں بلند ہونے لگی، اور ان کے صدمہ سے لوگ جو ہے کافی روتے تھے، بلکتے تھے۔ تو یہ تھے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور تمام سامعین کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے حالات اور ان کے واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائیں۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.